اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ ماعون میں بھی بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، اور وہی اتنی ہم نے پڑھی بچپن سے، لیکن بخدا جو ہمیں اس کا کوئی آئیڈیا ہو سکے کہ اتنی بڑی بات اس کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اچھا، یہ سٹائل بھی آپ کو بہت مارک کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انداز بیاں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے۔ اللہ ہمارے کیریکٹر بلڈنگ کو بہت مضبوط اور اچھا دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ سورہ ہمزہ سے جو ہم نے یہ بات سٹارٹ کی تھی کہ ہمارے کیریکٹر بلڈنگ پر بہت بات ہو رہی ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ سورہ فیل میں کچھ ڈیفرنٹ انداز سے ہوئی، اور سورہ قریش میں بھی بہت ڈیفرنٹ انداز سے ہوئی، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ سورہ ماعون میں کس انداز سے بیان ہو رہا ہے کہ کیا رائے ہے تمہاری۔ یعنی اللہ ایک انڈیویجول مولاناؤں سے اور مفتیوں سے صرف ایڈوائز نہیں لے رہے، اللہ صرف مفتیوں سے اور مولاناؤں سے مشورے نہیں لے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے، مجھ سے، ہم چھوٹے لوگوں سے بھی، ہر ایک سے اللہ کہہ رہے ارأیتا، کیا رائے ہے تمہاری، تم خود بتاؤ۔ تمہارے دل کی عدالت سب سے سچی عدالت ہوتی ہے۔ ارأیتا، کیا رائے ہے تمہاری، کیا دیکھا تم نے۔ الذی، ہم نے اپنے اوپر نظر ڈالی کہ کسی پرسنالٹی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ پرسنالٹی میں تو نہیں، کیونکہ عقل مندی کا تو یہی تقاضا ہے نا کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، کہ مجھ سے تو نہیں سنایا جا رہا کہ کیا رائے ہے تمہاری، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو۔ ہم نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ، ہم تو نہیں ہیں وہ، ہم تو قیامت کا 100% یقین رکھتے ہیں، اور حوروں کا اور جنت کا اور شفاعت کا، استغفر اللہ، بہت سارے کرپٹ عقیدے بھی رکھتے ہیں، ہم تو قیامت کو مانتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں غور کرو کہ وہ شخص اللہ کے نزدیک ایمان والا نہیں، جو بظاہر تو قیامت کو مانتا ہے لیکن اللہ اس کو ایمان والا نہیں کنسیڈر کریں گے، نہیں مانیں گے۔ فذالک الذی، بس یہ وہ شخص ہوگا جو یدع الیتیم، دھکے دلاتا ہے، دھکے کھلاتا ہے یتیموں کو، غریب لوگوں کو۔ آپ نے دیکھا اوپر کی بھی بات فائنینس پر آ رہی تھی، مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے معاشرے میں عزت ہونی چاہیے۔ ہمارا تو کوئی نیٹ ورک ہے جس نے کہا ہے کہ جی بس دنیا تو ہے ہی نہیں، دنیا تو قید خانہ ہے، دنیا تو گدے ہوئے مرے ہوئے گدے کے کس کے برابر ہے، استغفر اللہ، مرے ہوئے گدے کے برابر ہے، اللہ معاف کر دے۔ تو پھر دنیا میں اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا، قرآن کیوں اتارا؟ کہا اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حیثیت اس لحاظ سے نہیں ہے کہ آپ آخرت کو قربان نہ کرو بھائی، خدا کے لیے جھوٹے درس مت دیا کرو، اللہ کا واسطہ لوگوں کو ایموشنل مت کیا کرو جھوٹی باتوں میں، ان کو رلاتے رہتے ہو یہ بول کر، اور خود کے تو پیٹ بھرتے ہی نہیں ہے، فنڈز لے کر ان کے پیٹ نہیں بھرتے ہیں، اور ان کی مسجدیں دن بدن 2 دن کے لیے آئے ہو جب مرے ہوئے گدھے کی طرح ہے، تو اتنا پیسہ اپنے مدرسوں میں اور اپنی لائٹوں میں اور اتنا کیسے کرتے ہو، اور لوگوں کو ترغیب دے رہے ہو کہ دنیا کچھ نہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں دنیا میں عزت کا مقام تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ دنیا میں اتنی فتوحات کی نبیوں نے، کتنے کام کی اللہ کے نبی نے، ان کو ہجرتیں کرنی پڑ گئیں، اس کے باوجود بھی وہ اسٹرانگ رہے، اور انہوں نے ایٹ لاسٹ عزت کے ساتھ مکے میں داخل ہو کے دکھایا۔ تم لوگ کس جگہ پر بیٹھے ہو، کون سی باتیں بتا رہے ہو، کس کو بتا رہے ہو، تمہارے سننے والے کون ہیں؟ اللہ ہم سب کو حلال کھانے والا بنائے کہ ہم بات کو سمجھ سکیں کہ اللہ فرماتے ہیں، ادھر بھی آپ دیکھیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ اس وقت تک جنتی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم غریبوں کو عزت نہ دو۔ دھکے کھلاتے ہو، بیٹھ جاؤ باہر، ارے میں بھول گیا، 2 گھنٹے سے وہ بیٹھا ہوا ہے، 4 بجے آؤ، 2 بجے آؤ، 3 بجے آؤ۔ آپ دیکھیں گے آج کے ہمارے جو بینک ہیں، ہر وقت بینک میں جا کر لڑنا ہی پڑتا ہے، اور اس میں بھی ہم جیسوں کو جب لڑنا پڑتا ہے تو بیچارے غریب لوگ تو 10,000 کا چیک لے کے جائیں، بیٹھ جاؤ، بٹھا دیتے ہیں، فون کر رہے ہیں، صاحب کو فون کر رہے ہیں۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم لٹرلی جن کے باپ اور ماں مر گئے،
اور وہ اگر ہمارے گھر میں ہمارے رشتہ دار پل رہے ہیں، ہم ان کو بھی ایسے ہی دھکے کھلاتے ہیں، جاؤ یہ لے آؤ، جاؤ وہ لے آؤ، جاؤ اوپر جاؤ، جاؤ نیچے جاؤ، جاؤ دہی لے کر آؤ، جاؤ پیپر لو، جاؤ یہ بچے کے ساتھ کھیلو، یہ بھی دھکے کھلاتے ہیں۔ ان کی کوئی قدر عزت، ان کی تھکن کا کوئی خیال ہی نہیں ہے ہم کو۔ اور دوسرے لحاظ سے ہم بڑے لوگ، ہم بڑے انسان، ہم بڑی عمر کے لوگ، ہم لوگ ان چھوٹے لوگوں کو دھکے کھلاتے ہیں، ابھی کیوں آئے ہو، بعد میں آؤ، کل آؤ، ہر وقت آ جاتے ہو، اور ان کو ہم ذلیل کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے کون لڑنے آئے گا؟ یہ راشن کے لیے آ رہے ہیں، یہ سلنڈر کے لیے آ رہے ہیں، ان کو 10 دھکے کھلاؤ سردیوں میں کہ بلینکٹ کل آ جائیں گے، ابھی نہیں ہے، ابھی کمرہ بند ہے، ابھی میرا کام ہے۔ تو جناب اللہ فرما رہے ہیں یہ ہے تمہارا قیامت کے دن سے ڈرنا نہیں، اور تم جو دھکے کھلاتے ہو، تمہارے پاس ویلیو نہیں غریبوں کی، ان کے ٹائم کی قدر نہیں۔ اللہ مجھے بھی معاف کر دے جہاں کہیں ہم نے یہ حرکت کی ہے، وہاں جا کے مجھے فون کر لینا۔ فون وہ بیچارہ کرتا ہے کوئی غریب آدمی، تو ہم اس کے فون کو جواب ہی نہیں دیتے، اور کوئی امیر آدمی کے فون کا ہم نے ٹائم دے دیا ہو تو ہم دیکھتے کہیں سائلنٹ پہ تو نہیں ہے فون، کیونکہ وہ بڑا اسٹرانگ امیر آدمی جس کو ہم نے ٹائم دیا، اس نے ہم سے ٹائم لیا۔ ہم بار بار اپنے فون کو دیکھتے ہیں، جب کہ ہماری گھنٹی بڑی تیز ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھتے ہیں سائلنٹ موڈ تو نہیں، کہیں میں مس تو نہیں کر گیا، کہیں میں اس کو کھڑا تو نہیں رکھ دیا۔ اتنا ہم ڈرتے ہیں پیسے والوں سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کو قیامت کا کوئی ایمان نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے غریبوں کے ساتھ کیا کیا۔ ایکچولی یتیم ہوتے ہیں جن کا کوئی مضبوط سہارا نہ ہو، اگر ان کے ماں باپ بھی زندہ ہیں تب بھی وہ یتیم کہلائیں گے، اگر وہ بے سہارا ہیں یعنی ان کا مضبوط سہارا نہیں ہے، غریب لوگ ایکچولی یتیم کہلاتے ہیں۔ تو یہ وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے، دھکے کھلاتا ہے یتیم کو، بے سہارا کو، غریب لوگوں کو، ولا یحض علی طعام المسکین، اور کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بھی اپر ہینڈ ہو جائے، اس کی کوئی دکان ہو جائے، اس کی کوئی ریڑھی ہو جائے، رول دلا دیں گے، بریانی دلا دیں گے، یا جھڑک کر بھگا دیں گے۔ شارٹ کٹس ہم سب کو ہر طرف سے آتا ہے۔ تو ادھر آپ دیکھیے کہ معاشرے میں سب کو مستحکم کرنا، معاشرے میں اسٹیبلٹی دینا، وتواصوا بالصبر، آپس میں تلقین کرنا کہ کس طرح سے کوئی فیملی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، پھر اس کی فیملی کا فیملی، اس کے بعد والے لوگ پھر بڑے لوگ بن کر اٹھیں۔ لیکن آپ غور کیجئے گا یہاں پر سیلفشنس کی بات ہو رہی ہے، خود غرض انسان۔ ایک تو غریبوں کو عزت نہ دینا، سورہ فجر میں بھی آ رہا ہے کہ میں نے تمہیں ذلیل نہیں کیا، میں نے تمہیں ذلیل نہیں کیا، تم نے اکرام نہیں کیا یتیموں کا، تم نے عزت نہیں دی۔ اور میں بار بار یہ کہتی ہوں، آج کل ہم 5 اسٹار ہوٹل میں، آج کل ہم جو بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں کروز میں اور اس میں اور اس میں ہم غریبوں کو کیا دعوت دیں گے؟ توبہ کریں۔ جہاں پر ہیڈ آپ کا 7,000 12,000 10,000 4,000 پر ہیڈ ہو، ہم کون سے غریبوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں بلائیں گے؟ امیروں کو سوچیں گے کون ہے چنے ہوئے، ہمارے پاس غریبوں کی کوئی وقت نہیں ہے، ماننے والی بات ہے۔ تو اس لیے غور کیجئے گا کہ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا رویہ بتاتا ہے کہ تم قیامت سے ڈرتے نہیں ہو، تم یہ خود غرض ہو۔ مسکین کے کھانے کی بات ہوئی، اور یتیم کے دھکے کھلانے کی بات ہوئی، اور پھر بڑا گہرا ٹاپک آ گیا، فویل للمصلین، ایسے نمازی برباد ہوں گے۔ دیکھیں اس کو بڑی ایمانداری سے پڑھیے کہ اللہ نے ان کام کرنے والے نمازی بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایمانداری سے ان آیتوں کو پڑھیں، اس سے نمازی کا کیسے تعلق آ گیا؟ کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، نمازیں بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں۔ 100% پر میری اور آپ کی شکل ہم کو نظر آ جائے گی اس آیت میں کہ یہ میرا ہی تو ذکر ہے۔ اللہ مجھے نیک توفیق عطا فرمائے، شاید ہم ہمبل ہو جائیں یہ آیت پڑھ کر، شاید اللہ کرے کہ آج کی جنریشن کو اسکول میں یہ پڑھایا جائے۔ ہمیں تو نہیں پڑھایا گیا ایسے، ہمیں تو نہیں پڑھایا گیا کہ ہم اس وقت بھی اتنا ہر ایک کو نیچا دکھانے پر تلے ہوئے ہوتے تھے اسکول میں۔ ہم چاہتے تھے کسی کو بھی، خاص بچے کو جس سے ہمیں چیڑے، اس کی آج پینسل نہ ہو، اس کی آج پین خراب ہو جائے، اس کو آنسر نہ آئے، مجھے آ جائے، یعنی ہمیں مدد کا جذبہ کم دیا گیا۔
سوچئے ہر ایک کو ہمیں لیٹ ڈاؤن کرنا سکھا دیا گیا. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھی اگر ہم آج بڑے ہو کر بھی یہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اللہ نے کلیئر کہہ دیا کہ یہ دو کام کرنے والوں کے ساتھ برباد ہوں گے ایسے نمازی. سوچئے اب کیسے نمازی؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون. بڑی انٹلیکچل پوائنٹ ہے، بہت انٹلیکچل، بہت سمجھنے والا، کہ اپنی صلات سے غافل ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں صلاتی ہیں، نمازی ہیں، یہ صلاتی لوگ صلات سے غافل ہیں. واٹ از دس؟ کیا ہے یہ؟ یعنی جو گڈ ڈیڈز کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے پوری صلات کمپلیٹ ہوتی ہے آپ کے گڈ ڈیڈ سے، یہ صرف ہماری طرح اپ اینڈ ڈاؤن والی صلات پڑھ لیتے ہیں، ورزش والی صلات پڑھ لیتے ہیں، فزیکل صلات پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے جیسے ہم فزیکلی حج کر کے آ جائیں تو حاجی ہو جاتے ہیں نا فزیکلی. اب حج قبول ہوا ہو نہ ہوا ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں، مبارک کے تو مستحق ہو جاتے ہیں نا. بچے پیدا کر کے اب چاہے بچوں کا اچھا براٹ اپ ہو یا نہ ہو، بیٹا اور بیٹی کے ماں باپ تو بن جاتے ہیں نا، مبارکباد تو ہمارا مقدر ہو جاتا ہے. تو یہی چیز ہے، صلاتی ہیں یہ صلات پڑھنے والے صرف دکھاوا کرنے والے لوگ ہیں، جبکہ یہ اپنی اصل صلات سے غافل ہیں. جس وجہ سے صلات پوری کمپلیٹ ہو کر قبول ہوتی ہے، یہ بظاہر پڑھنے والے، بظاہر حاجی ٹائپ، بظاہر نمازی ہیں لیکن اپنی اصل صلات سے غافل ہیں. الذین ہم یراؤن، یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف دکھاوے والی صلات آ رہی ہے، جو دکھنے میں صلات ہے، رکوع سجدہ، یہ دکھاوے والی صلات پڑھتے ہیں. اور اسی کو ہی اگر ہم دوبارہ لے لیں، فویل للمصلین سے دوبارہ لے لیں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو صلات کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں صلات گڈ ڈیڈز کو کہتے ہیں، گڈ ڈیڈز کو کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں پھر تمہارے پاس تو ایک ہی ترجمہ ہوا نا صلات کا، گڈ ڈیڈز کرنے والے. تو یہ کون سے لوگ ہیں جس کو اللہ نمازی بھی کہہ رہے ہیں، مسلین بھی کہہ رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اپنی صلات سے غافل ہے اور یہ تو دکھاوے والی صلات کر رہے ہیں. تو پھر تم اپنے ٹیکسٹ کے مطابق، اپنی حساب اور اپنی مائنڈ سیٹنگ کے مطابق تم اپنی سمجھو. ہمارے پاس تو یہاں پر دونوں سیٹنگ آ گئی، کیونکہ یہ جو صلات نہیں ماننے والے، ان کو ہماری صلات پڑھنا بہت بری لگتی ہے. تو ہم کہتے ہیں دیکھیں یہاں تو دونوں بات آ گئی نا، آپ کو ہماری فزیکل صلاح سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ کہاں کیوں پڑھتے ہو یہ اٹھک بیٹھک؟ ہم کہتے ہیں دیکھیں ادھر تو بات حق کی آ گئی نا، کہ اپنے عمل بھی اچھے ہوں، عمل اچھے ہوں، اس میں یتیم کی بھی بات آ گئی، اس میں فائنینشلی کسی کو سپورٹ کرنے کی بھی بات آ گئی. تو پھر تمہیں صلات سے اتنی نفرت کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ تو ہمارے اور آپ کی صرف سمجھنے والی آیت ہے کہ یہاں نمازی بھی ذلیل ہوں گے، برباد ہوں گے. ہمارے یہاں حدیثیں کہتی ہیں کہ ایک صلات سے دوسری صلات پڑھنے کے درمیان سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہاں ہو جائیں گے، شاید ہو جائیں، اللہ کرے ہو جائیں. تمہاری یہ جو تم جھوٹی بات لاتے ہو اللہ کے رسول کے نام سے، ٹھیک ہے، اگر اس کو سپوز بھی کر لیا جائے کہ ایک صلات سے دوسرے صلات تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اوکے ہو جاتے ہیں. صلات کا حق ادا کرو نا، صلات کا حق ادا کرو، پھر دیکھو کہ تم سے پھر ایسے کام نہ ہوں اور تم کسی کو ذلیل نہ کیا کرو. پھر تو انشاءاللہ تمہاری ہر صلات نور علی نور ہے. تم نے تو اگر اپنے پچھلے بخشوا لیے گناہ اور تم اب اللہ کو بہت اچھا بن کے دکھاتے ہو، تو ہر صلات پہ تمہیں تو جنت کا وعدہ ملتا ہے، کیوں نہیں ملے گا؟ لیکن بات یہ ہے اپنے کیریکٹر کو درست کرو اور صلات بھی پڑھو، صلات بھی پڑھو اور صلات کا حق بھی ادا کرو. نہیں تو صرف صلات تمہیں بخشوائے گی نہیں. اللہ نے تو کہا ہے ویل، برباد ہوں گے ایسے نمازی کہ جو نماز پڑھنا جانتے تھے لیکن ان کا کیریکٹر اچھا نہیں تھا. اور پھر سب سے بڑا تفت ان لوگوں کے لیے جن کے گھر والے ہی ان سے خوش نہ ہوں. سب سے بڑے لعنتی وہ ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے بھی نزدیک واقعی غلط ہیں، صلات بڑی پڑھتے ہیں، گڈ ڈیڈز بھی بہت کرتے ہیں، ویلفیئر کا بھی کام بہت کرتے ہیں، اور حق کے ساتھ اپنے گھر والوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، تو ایسے بھی صلاتی کسی کام کے نہیں ہوں گے. اللہ ہم سب کی برائیوں کو ہم سے دور فرمائے. جو لاسٹ آیت ہے
یہ بڑی سمجھنے والی ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ بھی صلاۃ کا ایک رکن ہے، یہ بھی صلاۃ کا ایک بہت فنڈامنٹل پوائنٹ ہے. اس میں ویسے تو ترجمہ ہے منع کر دیتے ہیں، وَيَمْنَعْ، منع، یہ منع کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں. معون، معون کو اکثر ہم نے وہی بچپن سے پڑھا کہ برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو اس کو ہم نے اپنے گھر تک محدود رکھا کہ کوئی سوئی دھاگا مانگے تو دے دو، کوئی چمچ مانگے تو دے دو، کوئی زیرہ مانگے، ٹماٹر مانگے تو دے دو، اور کوئی سیفٹی پن مانگے تو دے دو. تو اس کے بہاف میں ہم کہتے تھے کہ اچھا پھر بڑی چیزیں تو ہم نہ دیں نا، کہ آ کر مشین مانگ رہے ہیں تو پھر زیور مانگ رہے ہیں تو ہماری مہنگی چپل مانگ رہے ہیں تو ہمارے مہنگے کپڑے، تو ہم کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے. لیکن ایکچولی ہم جب اس کو غور کرتے ہیں کہ وہ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں برتنے کی چیزوں کو، تو یہ آج جو ہمارے ہاں چینی، آٹا، یہ سب ایک غریب کی بھی پہنچ سے دور ہو گیا. ایون گیس، کل بھی میں نے ایک سے بات کیا، اس نے کہا باجی ایک روٹی پکانے کے ہم 5 روپے دیتے ہیں اب، یعنی اب گیس نہیں ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، گھر گھر گیس مانگنے جاتے ہیں، اپنی دیگچی لے کر جاتے ہیں، کچی دال بھی پک گئی ہوتی ہے تو شکر کر کے کھا لیتے ہیں. پہلے بیچارے اپنے میاں کے اور جو پیسے آتے تھے اس سے یہ لوگ جلدی سے راشن بھروا لیتے تھے کہ ذلیل نہ ہونا پڑے، بھوکے نہ سوئیں. اب راشن گھر میں پڑا ہے لیکن گیس نہیں ہے. تو یہ جو کر رہا ہے گورنمنٹ لیول پر، خدا برباد کرے گا، ذلیل کرے گا. بہت ہی لانتی لوگ ہیں یہ، جو غریبوں کی پہنچ سے دور رکھتے ہیں یہ چیزوں کو اور ایک دوسرے پر الزامات دیتے ہیں. جس نے امت کو برباد کیا ہے، جس نے امت کو قرضدار کیا ہے، خدا تعالیٰ اس کو پہنچے گا کہ اس نے ایک عام چیز، معون کا ایکچولی معنی یہ ہوتا ہے رواں چیزیں. معون کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو رواں جاری چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو جیسے بماء معین میں ہم نے پڑھا کہ وہ بہتا ہوا چشمہ. جو چیزیں بیسک ہیں، جو چیزیں انسان کی بیسک ہیں، اگر اس بیسک نیڈز کو بھی آپ روک لو تو یہ وہ شخص ہے جس کو قیامت سے ڈر نہیں لگتا ہے اور جو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور جو روا چیزیں ہیں، جو بیسک نیڈز ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق لوگوں کو تحفظ دینا نصیب ہو، لوگوں کو سہولت دینا نصیب ہو. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. پروردگار ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.